بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JPSC اردو میں منٹو بیدی اور کرش چندر کے بعد چوتھے اہم افسانہ نگار غیاث احمد گدی ہیں۔ غیاث احمد گدی جھارکھنڈ میں ہونے کی وجہ سے وہ شہرت میں نہیں مل سکی جو منٹو بیدی یا کرش چندر کو ملی، لیکن وہ اس سے کم پائے کے افسانہ نگار نہیں ہیں، جس کا اندازہ آپ کو ان کی تحریروں کو پڑھ کر لگا سکتے ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں مختصر سوانحی خاکہ اور افسانوی خدمات پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ غیاث احمد گدی 17 فروری 1928 عیسوی کو بمقام جھریا ضلع دھنباد میں پیدا ہوئے۔ خاندان اور پیشے کی مناسبت کے ساتھ گدی کا اضافہ ہوا اور اسی نام سے ادبی دنیا میں معروف بھی ہوئے۔ گدی ان مسلمان گوالوں کی برادری ہے جو مویشی پالنے اور دودھ بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ غیاث احمد گدی کے والد کا نام احمد گدی تھا اور والدہ کا نام بطولن۔ والدہ کے انتقال کے بعد غیاث احمد کو ایک چچا نے گود لے لیا جس کا نام حبیب احمد گدی تھا۔ غیاث احمد کو چچا، چچی اور دادی تینوں نے اتنا پیار دیا کہ رفتہ رفتہ وہ انہی میں گھل مل گئے۔ چچا اتنے غصہ ور تھے مگر ساری عمر انہوں نے کبھی غیاث احمد گدی کو ایک تماچا بھی نہیں مارا۔ ان باتوں کا اثر غیاث احمد گدی اور شخصیت دونوں پر پڑا۔ غیاث احمد گدی کو چچا کے گھر قدم رکھنے کے بعد پڑھائی کے لیے مکتب میں داخل کیا گیا۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور کئی سال پڑھتے رہے۔ انہوں نے عربی کے ساتھ اردو کی تعلیم بھی حاصل کی اور مکتب کی 4 جماعتیں پاس کر گئے۔ اس کے بعد انہیں اسکول جانے کے بجائے کاروبار میں لگا دیا گیا۔ ان کے ذمے جانوروں کو کٹی آسانی لگانا، برسات کے دنوں میں جنگل لے جا کر بھینس چرانا، گرمیوں میں تالاب لے جا کر دھونا اور صبح و شام آس پاس کے گاہکوں کے یہاں دودھ پہنچانا تھا۔ غیاث احمد گدی نے کبھی ہائی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، لیکن ذاتی مطالعے کی بنیاد پر 18 برس کی عمر میں انہوں نے ہزاروں کتب، رسائل و جرائد کا مطالعہ کر لیا تھا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ عصری ادب کے علاوہ تمام ادب اس وقت تک ان کی نظر سے گزر چکا تھا۔ غیاث احمد گدی کا پہلا افسانہ دیوتا کے عنوان سے ہمایوں لاہور میں ستمبر 1947 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 3 افسانوی مجموعے بالترتیب شائع ہوئے۔ پہلا مجموعہ بابا لوگ 1969 عیسوی میں، دوسرا پرندہ پکڑنے والی گاڑی 1977 عیسوی میں، تیسرا سارا دن دھوپ 1985 عیسوی میں۔ مندرجہ بالا افسانوی مجموعوں کے علاوہ انہوں نے ایک ناولٹ بھی لکھا ہے جس کا نام پڑاؤ ہے۔ یہ ناولٹ 1980 عیسوی میں سبا پبلیکیشن دھرمشالہ روڈ جھریا سے شائع ہوا۔ 25 جنوری 1986 عیسوی کو غیاث احمد گدی کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم ان کے ادبی خدمات پر بات کریں گے۔ غیاث احمد گدی کی زندگی میں 2 کرب واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 تنہائی اور نمبر 2 جنسی ناآسودگی۔ اتنی کم عمر میں وہ اکیلے ہو گئے تھے اور بقیہ زندگی اکیلے رہے۔ چنانچہ جنس کے متعلق انہوں نے کافی گہرائی سے سوچا اور اس موضوع پر افسانے لکھے۔ پہیہ افعی اور ان کے افسانوں میں عورت تخیل نہیں بلکہ جیتی جاگتی، گرم اور جسم کے اندر سپردگی کی تڑپ رکھنے والی شخصیت ہوتی ہے۔ طلب، ہوس، عشق، آسودگی، ناآسودگی سب ہم آمیز رہتے ہیں۔ عشق کے نازک ترین لمحوں میں بھی حسن کی آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے نمائندہ افسانوں میں آختھو اور طلوع اجتماعی مسائل کی کہانیاں ہیں۔ آختھو احتجاج کی کہانی ہے۔ قصاب اسے دودھنا چاہتا ہے مگر وہ بکری دودھ دینے سے انکار کر دیتی ہے اور برافروختہ ہو کر جب اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بیچتا ہے تو وہ بھی تلخ ہو جاتا ہے۔ بکری جو محض ایک وہ کسی طرح جبر و ظلم کے آگے نہیں جھکتی۔ اسی طرح طلوع ایک چھوٹے ملک کی داستان ہے جسے 2 بڑی طاقتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اسی طرح کوئی روشنی، سورج، صبح کا دامن، کوڑ، سائے، ہمسائے، چٹکی بھر ہریالی وغیرہ ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ ہم لوگ ان کا جو مشہور افسانہ ہے پرندہ پکڑنے والی گاڑی، اگلے ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے فنی نکات اور باریکیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔